الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور مظہر فجر واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات مجھے بتایا گیا کہ آپ لوگ بہت دیر سے انتظار میں ہیں. میں اپنی طرف سے معذرت کر سکتا ہوں, کچھ چیزیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. رات سے بلکہ 3-4 روز سے شدید بخار محسوس کر رہا ہوں صرف گرمی کی شدت کی وجہ سے. ابھی بھی یہاں سارا دن کچھ نہیں کھایا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جو مطالب پیش کروں میں انہیں قبول فرما لیجیے گا. ویسے بھی انتظار عبادت ہے. جب انتظار انسان کے لیے الانتظار ہو ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بانیان یہ سب لوگ ہیں. یہ مجلس جو برپا ہو رہی ہے یہ آپ سب کی طرف سے ہے, تو جناب سیدہ سب کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو مطالب پیش کروں گا سن لیجیے گا. بہت زیادہ شاید وقت نہ لوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ مطالب پیش کر سکوں. اللہ فرماتا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر, سوال کرو اہل ذکر سے. جب اللہ حکم دیتا ہے, امر کرتا ہے قرآن میں, تو امر حکم وجوب پہ دلالت کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو یعنی نماز واجب ہے. آتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ واجب ہے. اللہ کہتا ہے فاسألوا, سوال کرو, تو سوال کرنا واجب ہے. اب ہر ایرے غیرے سے سوال تو واجب ہو نہیں سکتا. کچھ بزرگ پہنچ گئے ہیں, کچھ نوجوان بھی پہنچ گئے ہیں, میں چاہتا ہوں سارے میرے بچے بھی پہنچ جائیں. اللہ حکم دے رہا ہے فاسألوا, سوال سے ہے. فاسألوا, فاسأل ایک, فاسألوا سب سوال کرو. کس سے؟ اہل ذکر سے. فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم علم نہیں رکھتے. کنتم لا تعلمون, بس یہ لفظ یاد رکھیں گے میرے بھائی میرے بچے. ان کنتم لا تعلمون, اگر تم لا تعلمون ہو, علم نہیں رکھتے, تو تم سوال کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد اخرجناکم من بطون امہاتکم کنتم لا تعلمون شیئا, جب ہم نے تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا
تو تم لا تعلمون شے تھے. اب پہنچ گئے حضرات. تو تم علم نہیں رکھتے تھے. میرے سارے بھائی میرے ساتھ چلیں گے. اللہ فرما رہا ہے جب ہم نے سارے لوگوں کو ماؤں کے بدن سے پیدا کیا تو وہ علم نہیں رکھتے تھے. اور اللہ کہہ رہا ہے سوال کرو اگر تم علم نہیں رکھتے. لیکن اس سے اہل ذکر سے تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, یہ قرآن میں نہیں ہے. اگر دل کو لگے تو بولیے گا, نہیں تو خاموش رہیے گا. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. دوسرے مقام پہ اللہ کہتا ہے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم لا تعلمون شیء تھے, تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. تو اب پتہ چلا اہل ذکر وہ ہوں گے جو دنیا میں آتے ہی بولے. دنیا میں آتے ہی علم رکھتے ہو, آ کے سیکھتے نہ ہو, سیکھے سکھائے آتے ہو. اب میری بات پہنچ رہی ہے لگانے گرامی. اب اللہ فرما رہا ہے اہل ذکر سے پوچھو. مسلمانوں نے تو بہت کچھ لکھ دیا, اہل ذکر کون ہے مجھے اس بحث میں نہیں جانا, کوئی دل آزاری مقصود نہیں ہے. تو سب نے لکھا بھائی اہل ذکر کون ہے, یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہ, حضرت سلمان فارسی ہو سکتے ہیں رضی اللہ عنہ. میں پریشان کیوں ہو رہا ہے؟ تو صحابہ ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں بھی یہ صحابی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اہل کتاب تھا, یہ ہو سکتا ہے, یہ اہل ذکر ہو سکتا ہے. ہم نے حضرت سلمان سے پوچھا جناب سلمان کے مسئلے کا جواب دیجئے. جب ہم نے ان سے پوچھا تو کہا رک جاؤ علی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ان سب کو جب آپ دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے آپ اہل ذکر ہیں تو سب آپ کو ایک ہی بات بتائیں گے, ہم علی سے سیکھ کے امت کو سکھاتے ہیں. ایک اور جملہ پیش کر رہا ہوں. سب سے قابل اور بڑے عالم صحابہ رسول میں تمام مسلمان کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. نام سن رکھا ہوگا. سب سے قابل صحابی ہمارے بھائی کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں کہ سب سے قابل صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, پیغمبر کے اور امیر کے, حضرت امیر کے پیغمبر کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس. انہوں نے سارے سورے رسول خدا سے اور علی مرتضیٰ سے سن کے حفظ کیے تھے. حافظ کل قرآن تھے. اور بھائی کہتے ہیں کہ ہماری اگر 16,000 یا 17,000 احادیث ہے تو 4,000 کے اکیلے وہ راوی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں کسی نتیجے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں, میری گفتگو کو سن لیجیے گا. بعض نے ان سے 5,000 تک احادیث نقل کی ہیں. کن سے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس سے. تو ان سے کسی آدمی نے سوال کیا, یہ ابن عباس, اے عباس کے بیٹے, اگر آپ کے علم کا علی کے علم سے مقابلہ کیا جائے تو بتائیے کیسا مقابلہ ہوگا؟ کہ بالکل ایسا جیسے سمندر کا قطرے سے. جتنی بھی دیر سے بیٹھے ہو بہت محبت سے سن رہے ہیں, بڑے شوق سے سن رہے ہیں. اب سن لیجیے. اس آدمی نے دوسرا سوال کیا کہ اس میں سمندر کون ہے, قطرہ کون؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں سمجھ رہا تھا تو کوئی پڑھا لکھا آدمی, تو بالکل ہی پیدل ہے. تجھے یہی نہیں پتا علی سمندر ہے, میں علی سے نکلا ہوا ایک قطرہ ہوں. یہ جو قرآن مجھے آتا ہے, یہ تفسیر, یہ حدیث, یہ فقہ, یہ سب کچھ میں نے علی سے سیکھا. لیکن اب یہ اہل ذکر کون ہے میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تو امت نے بہت سے لوگوں کو پیش کر دیا, میں صرف ایک جملہ پیش کر رہا ہوں. گولڑا شریف اسلام آباد میں گدی ذہنوں میں ہے سب کے, تو بہت بڑے پیر صاحب کی وہاں ان کے ایک مہر علی شاہ صاحب تھے, ابھی ان کے پوتے سے نصیر الدین شاہ مرحوم ہو گئے. لندن آئے تو میرے ساتھ اتفاق ہوا تقریر کا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا, قرآن کہہ رہا تھا فصلو, اللہ کہہ رہا تھا سوال کرو. سوال کرنا واجب ہے. تو میں دیکھ رہا تھا اہل ذکر تلاش کروں, کہ میں نے سارے صحابہ میں تلاش کیا, میں نے
میرا، انہوں نے فرمایا. پیر نصیر الدین شاہ کہتے ہیں میں نے سارے صحابہ میں دیکھا مجھے اہل ذکر نہیں ملا، پھر میں نے تابعین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، پھر تبع تابعین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، پھر میں نے مفسرین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، محدثین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، میں نے فقہاء میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، اصولیوں میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا، متکلمین میں دیکھا اہل ذکر نہیں ملا. میں تلاش کرتا رہا یہاں تک کہ مسجد کوفہ کے ممبر پہ کوئی کہہ رہا تھا سلونی سلونی. قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں نے ترجمہ بڑی ذمہ داری سے کیا لیکن آدھے لوگ پہنچے آدھے لوگ نہیں پہنچے. مولا نے یہ نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں، پھر بھی نہیں پہنچا سکا. مولا نے نہیں کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں نہ رہوں. آپ نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو. میں تو رہوں گا تم کھو دو گے. بھئی اگر کوئی علی کو سلامت رہے توجہ فرما رہے ہیں. بھئی اگر جناب مولا کائنات کو کوئی مردہ سمجھ کے مانگتا ہے مدد تو نہ مانگے. ہم مردوں سے مدد مانگنا بدعت سمجھتے ہیں، سارا مجمع نہیں ہے. مولا علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا کچھ لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں چلتے ہیں لیکن چلتی پھرتی لاشیں. چلتی پھرتی لاشیں. اور مولا فرماتے ہیں کچھ قبروں میں سو رہے ہوتے ہیں لیکن زندہ ہوتے ہیں. اب قرآن کہتا ہے شہید زندہ، تو ہمارے 11 امام شہید ہیں زندہ. اور امام خود کہتے ہیں خبردار ہماری زیارت پہ مردہ سمجھ کے نہ آنا. جو ہماری زیارت مردہ سمجھ کے کرے اس کی زیارت قبول نہیں ہے. بات پہنچ گئی ہے. ہم زندوں کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، زندوں سے مدد مانگتے ہیں، زندوں سے مدد مانگتے ہیں. قرآن کی آیت پیش کروں گا. اذن اللہ الواعیہ، اللہ کا سننے والا کان. اللہ کہہ رہا ہے اذن اللہ، اللہ کا کان. عین اللہ، اللہ کی آنکھ. لسان اللہ، اللہ کی زبان. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ. کتاب التوحید شیخ صدوق کی لکھی ہوئی ہے، 1000 سال سے زیادہ پرانی کتاب ہے. انگریزی ترجمہ میں نے کیا، اس لیے جو پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اس کے باب نمبر 15 میں چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، زبان بھی ہے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی. پھر تم نے تو جسم بنا دیا. جو جسم ہو وہ خدا نہیں، اللہ جسم نہیں ہے. کبھی مولا یہ وجہ اللہ کون، اللہ کا چہرہ کون، ید اللہ کون، لسان اللہ کون، عین اللہ کون، اذن اللہ کون. کہ اللہ نے کچھ ایسی مخلوقات بنائی ہے وہ جسے دیکھے پسند کرے اللہ انہیں پسند کرتا.
جاتا ہے اگر پہنچ گئے ہوں. اہل بیت کسی کو دیکھیں کہیں یہ اچھا ہے ہمیں پسند ہے, وہ ہے رضی اللہ. اہل بیت رنگ نہیں دیکھتے, پسند کریں وہی ہے رضی اللہ. چاہے وہ حبشہ کا رہنے والا بلال ہو یا حضرت فضہ ہو, یہ رنگ نسل نہیں دیکھتے, یہ دل کے ایمان کو دیکھتے ہیں. اگر کوئی عرب بھی ہو ایمان نہ رکھتا ہو, اگر بات پہنچ گئی بھئی آپ حضرات نے کہا تھا میلاد پیش کیجیے گا, میں تو مضمون کچھ اور لے کے آیا تھا. یہ نوجوانوں نے یہاں پہ آنے کے بعد ممبر پہ بیٹھوں تو بھی موضوع دیا تو میں پیش کر رہا ہوں, سنیے گا عزیزان کرام. جو پیش کر رہا ہوں سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. تو عزیزان کرام, اذن اللہ, اللہ کا کان کس لیے ہوتا ہے؟ اللہ کان ہوتا ہے سننے کے لیے. اب اگر کبھی کوئی آپ پہ اعتراض کرے, تمہارے علی ہیں نجف میں, تم بیٹھے ہو سیال کوٹ میں, تو کہ خبردار اعتراض نہ کرنا, اللہ نے انہیں ولی بنایا. توجہ فرما رہے تھے یہاں پہ اگر کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو تو ایک نام پیش کر دوں. آپ نے شاید نام سنا ہو آغا بہجت کا, بہت بڑا نام, میں نے امامہ 19 سے رکھوایا شیخ محمد تقی بہجت. کسی طالب علم نے ان سے کہا آقا آپ کہتے ہیں 12ویں امام سے باتیں کیا کرو, تو کیا مولا ہماری باتیں سنتے؟ اچھا وہ جوان تھا بیچارہ, آقا اس وقت 90 برس سے اوپر تھا. تو آقا نے کہا یہ جو تم نے ابھی سوال کیا نا, اس سے پہلے کہ میں سنوں امام زمانہ نے سنا, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا اس سے پہلے کہ تم سنو امام زمانہ نے سنا. وہ اللہ کا سننے والا کون ہے؟ جانے کے رامی, تو اس لیے وہ اللہ کا یہ جو کہتے ہیں ید اللہ عطا کرنے والا ہاتھ. اگر کبھی آپ سے کوئی کہے نا یا علی مدد نہ کہو, تو تشیع کی پہچان ہی یا علی مدد ہے. ہم جی نہیں سکتے بغیر علی کے, ہمارا سانس چلتا ہے تو مولا کے نام سے. فرما رہے تھے کیا, تو مجھے ولایت کو پیش کرنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. تو عزیزان گرامی سب کے سب سوال کر رہے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ کون کون سوال کر رہا ہے. بغیر نام لیے کچھ شخصیات کو پیش کروں گا جنہوں نے سوال کیا ہے. اگر مجمع رہے گا تو آپ پہنچ جائیں گے. تو بہت سے لوگوں نے سوال کیا, یہاں تک کہ ایک بہت بڑے خلیفہ نے کہا خدا مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں ہوں ابو الحسن نہ ہوں. تو سارے کے سارے لوگ صحابہ کہنے لگے کیوں آپ ہو اور علی نہ ہو, کیوں اللہ وہ آپ کو دن نہ دکھا؟ کبھی میں مسئلے کس سے پوچھوں گا؟ مجھے معلوم ہے یا نہیں. وہ بھی کہتے تھے جو پوچھنا ہوتا ہے میں علی سے پوچھتا ہوں, جہاں میں پھنس جاؤں میں علی کے پاس جاتا ہوں. وہ بھی علی کو مشکل کشا مانتے تھے. اسی طرح چلیے گا جیسے چل رہا ہے. عزیزان گرامی آج کے لوگوں کی اوقات کیا ہے, آج کے حکمرانوں کی حیثیت کیا؟ بڑے بڑے کہہ گئے علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. یہ قرآن ہے, قرآن کریم اپنے انداز سے پیش کر رہا ہے. میں چند سوالات کو پیش کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے نوجوانوں کے لیے. میں جانتا ہوں گرمی کی شدت ہے, آپ حضرات بہت دیر سے بیٹھے ہیں, بس آدھا گھنٹہ لوں گا, میرے ساتھ رہیے گا. جانے کے رامی مجھے 2 اور مجالس پڑھنی, مجھے اپنی صحت کا پتہ ہے. تو عزیزان گرامی جناب مولا کائنات سے مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے,
اور کئی لوگ سوال سیکھنے کے لیے نہیں کرتے، امتحان کے لیے کرتے، اور کئی لوگ اپنے علم کے اظہار کے لیے سوال کرتے۔ میں کتنا جانتا ہوں یہ بتا دیجیے مولانا۔ ایک آدمی نے کہا یاری میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ مولانا نے کہا جب میں تجھے بتاؤں گا تو تصدیق کس سے کروائے گا؟ کون بیٹھ کے تیرے سارے بال گن کے بتائے گا علی نے صحیح کہا؟ لیکن ایک بات سن لے، تیرے سر کے ہر بال میں شیطان ہے، اور وہ جو تیرے گھر میں بچہ پل رہا ہے وہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ عمر سعد کے باپ سے کہا تھا۔ اگر بات پہنچ گئی تو اس نے کوئی سوال کیا تھا، مولانا نے کس طرح اشارہ کیا؟ مختلف لوگ سوال کیا نہیں کھاؤں گا کیا؟ مولانا نے کہا تو آج دودھ چاول کھائے گا، کبھی کیا نہیں یہی نہیں کھاؤں گا۔ مولانا نے کہا میں نے بھی کہہ دیا، اللہ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا، جا آج کہیں چلا جا دودھ چاول ہی کھائے گا۔ واقعہ ذہنوں میں گھر گیا، بیوی سے پوچھا کیا پکا گا؟ دودھ چاول۔ محلے سے مدینے میں کسی اور کے گھر سے کچھ لیا، مجھے دودھ چاول نہیں کھانا۔ بہت دیر بعد واپس آئے، کہا کیا بات ہے اتنی دیر لگا کے آئی؟ میں بھوکا بیٹھا ہوں۔ کہا پتہ نہیں آج کیا بات ہے، جس گھر میں جا رہی ہوں دودھ چاول پکے۔ کہا تو نہیں سمجھ سکتی، مجھے دودھ چاول نہیں کھانے۔ مدینے سے باہر چلا گیا، قافلہ آتا دیکھا، کہا قافلے والوں کچھ کھانے کو ہو تو دو، بھوکا مر رہا ہوں۔ قافلہ سالار نے کہا ہم نے ابھی ابھی کھانا کھایا، کچھ نہیں بچا، کسی سے پوچھو اگر کچھ رہ گیا ہو۔ ایک آدمی نے کہا کچھ دودھ چاول ہیں، کبھی لاؤ دودھ چاول کھلا۔ کہا نہیں مجھے دودھ چاول نہیں کھانے۔ کیسے زبردستی کھلاؤ؟ انہوں نے مار مار کے دودھ چاول کھلا۔ جب واپس آ رہا تھا مولانا نے کہا کیا کھا کے آیا؟ مولانا کو دیکھ کے کہنے لگا میں نے دودھ چاول نہیں کھایا۔ مولانا نے کہا نہیں تو نے دودھ چاول ہی کھائے ہیں، مار بھی کھائی ہے۔ اگر میری مان لیتا تو صرف دودھ چاول کھاتا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی نہ، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ جو پیش کر رہا ہوں تو 10 خوارج نے ایک سوال سوچا کہ ہم مولا کائنات سے یہ سوال کریں۔ سوال ایک ہوگا، دلیل 10 مانگی۔ خوارج کو سمجھتے ہیں نا، جو امام کے خلاف خروج کرے۔ ناستی اور خارجی نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، پھر بھی نجس ہے۔ اس زیادہ کھول کے تو نہیں پڑھ سکتی، یہ میرا نہیں ہے، یہ تمام فقہاء شیعہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ناستی یعنی جو امام کا دل میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو اور امام کی توہین کرتا ہو، خارجی جو کہے کہ مجھے جب موقع ملے گا امام کے خلاف جنگ کروں گا، اور کچھ لوگوں نے جنگ کی، تفصیل میں نہیں جانا۔ تو کچھ خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ کے سوچنے لگے کہ ہم ایک ہی سوال کریں گے، 10 دلیلیں مانگے کہ علی بن ابی طالب سے، اگر علی نے 10 نئی دلیلیں دی تو علی کی طرف، نہیں تو علی کے دشمن سے مل جائے۔ کا سوال کیا پوچھیں گے؟ کہ ایک ہی سوال، من افضل العلم ام المال؟ علم افضل ہے یا دولت؟ پہلے نے سوال کیا کہ علی علم افضل ہے یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ اس نے کہا ولیما ذالک، ایسا کیوں کر ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا۔ دوسرا سامنے آ گیا علی علم افضل ہے کہ دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ، جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یہاں۔ تیسرے آدمی نے کہا علی بتائیے علم افضل ہے کہ دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام، جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا۔ چوتھے نے کہا علی بتائیے علم افضل یا دولت؟ آپ نے فرمایا علم۔ کا کیوں؟ کہ کیونکہ دولت قارون کی، فرعون کی میراث ہے، علم انبیاء کی میراث ہے۔ پانچویں نے کہا علی علم افضل ہے کہ دولت؟ آپ نے کہا علم۔ کیا کیوں؟ کیا کیونکہ دولت زیادہ ہو تو انسان کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جس کا علم زیادہ ہو وہ کہتا ہے الہی ما عبدناک حق عبادتک، تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 10 افراد نے 10 سوال کیے، مولا نے نئی 10 دلیلیں پیش کی، 10 کے 10 کہنے لگے یا علی ہم آپ کے ساتھ۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب دیے۔ مولا نے فرمایا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے؟
اگر تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں علی ہر دفعہ نیا جواب. توجہ فرما رہے ہیں کہ میں ہر دفعہ نیا جواب پیش کرتا. قیامت تک اسی سوال کو دہراؤ, وہ اور ہوں گے جو سوالوں سے لاجواب ہو جائیں. تو واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. کتاب کا نام ہے کوكب الدری. رفتار زیادہ تو نہیں. عزیزان گرامی, کتاب کا نام ہے کوكب الدری فی فضائل علم. اور حنفی بزرگ ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہے مولا کے فضائل کے اوپر. وہ واقعہ لکھتے ہیں کہ کچھ مولا کے دشمن, اب اور کوئی مناسب رسم نہیں رہا ہوتے, سب جمع ہوئے, کہا کہ بھئی ایک سوال ایسا لے کے جاؤ علی کے پاس کہ جس کے دو جواب بنتے ہوں, ہم ہر جواب پہ کہیں یہ بھی وہ بھی یہ بھی وہ بھی, تو جواب نہ بن پایا علی سے. تو انہوں نے کہا سوال تو سوچو. پوری رات سوچتے رہے, پھر ایک سوال بن گیا. پوری رات سارے دشمن بیٹھے رہے, ایک سوال بنا. سارے مل کے آئے گا بھئی آج ہم نے کمال کر لیا. ہم جیسے سوال کرتے ہیں علی فوراً جواب دے دیتے ہیں. جس زبان میں سوال کرواتے ہیں علی اسی زبان میں جواب دیتے ہیں. جس کتاب سے سوال کرتے ہیں علی اسی کتاب سے جواب دیتے ہیں. آج ہم نے سوال سوچا کہ سوال ٹیڑھا. سب تیاری کر کے آ گئے کہ یا علی ہمارے گھر میں ایک کتا بھی ہے, بکری بھی ہے, آمیزش سے ایک بچہ پیدا ہوا. اب یہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ اسے ہم کتا مانیں یا بکری. اگر بکری ہے تو پاک ہے, ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. کتا ہے تو نجس ہے, حرام. تو ہمیں پتہ کیسے چلے یہ کتا ہے یا بکری؟ مولانا نے کہا اس کے سامنے گوشت بھی رکھ دو, گھاس بھی. چلیں گے؟ اگر گوشت کھا لے تو کتا, گھاس کھا لے تو بکری ہے. وہ تو پہلے فیصلہ کر کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے ماننا ہی نہیں. یعنی ہم نے دونوں رکھ کے دیکھ لی. کبھی گوشت کھاتا تھا, کبھی گھاس. مولانا نے کہا تم اس کے سامنے پانی رکھ دو. جب پانی رکھو گے, اگر منہ ڈال کے پانی پیے تو بکری ہے, اگر چوس چوس کے زبان سے پانی پیے تو کتا. یعنی ہم پانی رکھ کے بھی دیکھ چکے ہیں. اب شرارت سمجھ میں آ رہی ہے ان لوگوں کی؟ تو کہا کہ یعنی ہم پانی رکھ کے بھی دیکھ چکے. کبھی منہ ڈال کے پانی پیتا, کبھی چوس چوس کے زبان سے پانی پیتا. مولانا نے کہا تم کیا کرو کہ دیکھو بیٹھتا کیسے. اگر اگلے دھڑ پہ بیٹھے تو بکری ہے, پچھلے دھڑ پہ بیٹھے تو کتا. یعنی ہم نے وہ بھی دیکھا, کبھی اگلے دھڑ پہ بیٹھتا, کبھی پچھلے دھڑ پہ. مولانا نے کہا تم اسے گلے میں چھوڑ دو. بکریوں کا گلا ہوتا ہے, ریبڑ ہوتا ہے, اس میں چھوڑ دو. اگر بکریوں کے ساتھ مل کے چلے تو بکری ہے, اگر پیچھے پیچھے چلے تو کتا. کتا حفاظت کے لیے پیچھے چلتا ہے یا آگے چلتا ہے, بکری منہ ڈال کے ریبڑ کے ساتھ چلتی ہے. یعنی ہم یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہیں. کبھی ریبڑ کے ساتھ چلتا, کبھی الگ چلتا. مولانا کا پھر اسے ذبح کر دو. ذبح کر کے کیا ہوگا؟ کہ جب اسے کاٹو گے نا, ذبح کرو گے, اگر پیٹ سے اوجڑی نکلے تو بکری ہے, آنتے نکلے تو کتا ہے. اب نہیں کہہ سکتے 2 دفعہ ذبح کر چکے. میرا چہرہ اپنا بتاتا نہیں میں کتنا بیمار ہوں. اور چہرے سے میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھا, ایک صاحب مجھ سے ملنے آیا, کہہ لگے مولانا چہرے سے تو آپ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں. میں نے کہا میں کیا کروں, چہرے کو پیٹنا شروع کر دوں کہ بھائی پتہ چلے کہ بیمار ہوں. تو میرے چہرے سے نہیں پتہ چلتا. اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ممبر پہ تو آپ بالکل ٹھیک لگتے ہیں. ممبر کا معاملہ ہی الگ ہے. جو ہستیاں ممبر پہ ادا کرتی ہیں نا, وہ یہاں طاقت بھی دے دیتے ہیں. پیش کر رہا ہوں, اس کے بعد پھر چند جملے مسائل کے پیش کروں گا. واقعہ اگر سننا چاہیں گے تو پڑھوں گا. جس محبت سے آپ نے سنا, جس محبت سے عقیدت
شدت سے آپ نے اس مجلس کو خوشگزار کیا. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. یہ میرا تیسری دفعہ اتفاق ہے یا چوتھی دفعہ مجھے یاد نہیں ہے. آپ کی اس بستی کے اندر 2 دفعہ رات میں آئے تھے, آج پہلی دفعہ دن میں آنے کا اتفاق ہوا ہے. تو آج جو آپ نے سن لیا میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں. اللہ نے کرام مولا کائنات سے اپنے اپنے حساب سے سب لوگ سوالات کرتے ہیں. مولا نے ایک دفعہ نہیں کہا سلونی, کئی مرتبہ دہرایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تاکہ کوئی یہ نہ کہتے اپنے بیٹھے ہوئے تھے. آسان آسان سوال کیے ہوں گے. مولا نے اپنوں میں بھی کہا سلونی, جنگ میں بھی کہا سلونی. جنگ میں صرف دشمن آتے ہیں. مولا نے دشمنوں نے بھی فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, اور ہر جگہ پہ سوال کا جواب دیا. جب مولا نے مسجد کوفہ میں فرمایا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو, تو وہی سوالات ہونے لگے. ایک صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا, کچھ نکالا, کیا یہ بتائیے میری مٹھی میں بند کیا. مولانا کا وہی جو ابھی تو نے جیب سے نکالا. اور پھر مولانا نے بتایا تفصیل سے. اور یہ افراد وہ تھے کہ جو ماننے والے نہیں تھے, ماننے والے کا مزاج الگ ہوتا. میری بات پہنچ رہی ہے حضرات؟ اللہ نے گرامی بس میں آپ کی ذہنوں کو تمام کر رہا ہوں. تو یہاں سب لوگ سوالات کر رہے ہیں. خطیب شیخ احمد خطیبی انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں پہ, ضخیم کتاب ہے, سلونی قبل ان تفقدونی, اور سارے سوالات کو جمع کیا. اور مولا کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کچھ لوگ تو پہنچ گئے, کچھ لوگ جب تک نہیں FIR نہیں ہو جائے گی تب تک. اور لوگوں نے بھی کہا اب پہنچ گئے. اور لوگوں نے بھی کہا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. صرف ابن جوزی بہت بڑے عالم تھے, 600 سال پہلے 700 سال پہلے جامع دمشق میں مسجد بنو امیہ میں ممبر پہ آیا. فجر کے بعد درس دیتا تھا. لوگ پوری رات آ کے مسجد میں سو جاتے تھے کہیں فجر کے بعد درس ہم سے چھوٹ نہ جائے. اتنا قابل آدمی تھا. اس نے دیکھا مجھے اتنے ماننے والے ہیں, قابل تو میں ضرور ہوں, بس جب دماغ خراب ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا, وہ علی کے مقابلے میں آ گیا. اب پہنچ گیا. اس نے ممبر میں آنے کے بعد کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, جو پوچھنا ہے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھولو. اچھا اللہ ایسوں کو ذلیل کرواتا ہے تو عورتوں کے ہاتھوں. برقع میں خاتون خواتین میں کھڑی تھی, وہ ایک مرتبہ کہتی ہیں سبت ابن جوزی جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہا کہ بوڑھی خاتون سنا نہیں میں نے کیا کہا, جو پوچھنا ہے پوچھ لو, پھر دوہرا کیوں رہی ہے؟ کہ پھر سوچ لے. کہ میں نے کہا نا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. کہ یہ بتا کہ سلمان فارسی جب انتقال ہوا تو مدائن میں تھے. مدائن ہے عراق کا آخری حصہ, ایران کے بارڈر پہ. مولا علی تھے مدینے میں. 1 ہفتے سے زیادہ کا سفر ہے مدینے سے مدائن کا. رات میں حضرت سلمان فارسی کا انتقال ہوا. لوگوں نے پوچھا سلمان وصیت کریں آپ گورنر ہیں, ہم میں سے صبح کون آپ کو غسل و کفن دے؟ کیا خبردار تم میں سے کوئی غسل و کفن نہ دے, میرا جنازہ نہ پڑھانا. کہ سلمان گرمی بہت ہے جنازہ خراب ہو جائے گا. کہا نہیں, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا تھا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ رسول خدا نے کہا تھا سلمان جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہی آپ کا. لوگوں نے کہا لیکن سلمان علی تو مدینے میں ہے, یہ ہے مدائن, ہم جا کے خبر کریں تو 1 ہفتہ لگے گا. علی فوراً واپس چلیں تو 1 ہفتہ, تو 2 ہفتے لاشا پڑا رہے گا. کہ مجھے پرواہ نہیں, مجھ سے سچے نبی نے سچا وعدہ کیا. کہ خبردار مجھے کوئی غسل و کفن نہ دے, میرا جنازہ نہ پڑھائے. اب سب پریشان. یہاں فجر کے بعد دیکھا کہ مدینے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا. سب نے کہا یہ علی آپ مدائن میں کیسے؟ کہ سلمان نے بتایا نہیں تھا. وقت نہیں ہے, مجھے آگے بھی پہنچنا ہے. 2 جملے پیش کر رہا ہوں. تو سوال اس خاتون نے سبت ابن جوزی سے کیا. کہ سبت ابن جوزی
مولا علی علیہ السلام تھے مدینے میں، حضرت سلمان فارسی تھے مدائن میں، رات میں انتقال ہوا، مولا فوراً پہنچ گئے۔ بتا کیوں؟ جبکہ کوئی ایک لاشا مدینے میں 3 دن پڑا رہا، پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے، جو پہنچ گئے وہ انہیں بتاتے جو نہیں پہنچے ہیں۔ تو کہا لیکن مولا علی جنازے میں نہیں کہا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا اگر میں ادھر سے جواب دوں تو میں پھنس جاؤں، اور اگر اس طرف سے جواب دوں تب بھی میں ہی پھنستا ہوں۔ تو اس نے بہت غصے میں کہا او بوڑھی خاتون، تم مسجد میں شوہر کی اجازت سے آئی ہے اجازت کے بغیر؟ خاتون نے کہا میرے سوال کا تیرے سوال سے ربط کیا؟ کہ ربط ہے، اگر تو شوہر کی اجازت کے بغیر آئی ہے تو تجھ پہ لعنت ہے، اور اگر شوہر کی اجازت سے آئی ہے نا تو پھر تیرے شوہر پہ لعنت ہے۔ ٹیڑے ٹیڑے سوالات کرتے ہو مسجد میں آ کے تم لوگ۔ تو ایک مرتبہ خاتون نے کہا میں ابھی تیرے سوال کا جواب دیتی ہوں، یہ بتا جمل میں جانے والے پیغمبر کی اجازت سے گئے تھے؟ ابن جوزی نے فوراً اپنی ٹوپی اتاری، اپنی ابا سر پہ لی اور کہا ذرا مجمع سے کہو مجھے راستہ دے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا جواب تو دے، کہ زندگی میں کبھی اتنا ذلیل نہیں ہوا، اتنے بڑے مجمع میں اس خاتون نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اس نے اپنی ابا کو برقع بنایا اور چلا گیا۔ اب سمجھ میں آئے یہ برقعے نئے نہیں ہیں، پہنچ گئے مسجدوں سے بھاگنے برقعوں کے ساتھ، یہ پرانی عادت ہے۔ میدان گرامی، جناب مولا کائنات کے فضائل جتنے پڑھو طلب اتنی بڑھتی جاتی ہے، ایسا ہی ہے، جتنا ذکر سنے پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ بس بھائی میں نے آپ کے سبق کو تمام کیا۔ مولا کائنات دو جملے مصائب سے متعلق سن لیجیے، میں جانتا ہوں بہت تاخیر ہو لیکن چلیے گا ذرا میرے ساتھ۔ مولا کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے، اور سب بیٹیوں میں سب سے زیادہ محبت جناب زینب کبریٰ سے۔ علماء کہتے ہیں ہر امام کا، 12 امام ہیں، ہر امام کا ایک واسطہ ہے، جب ان امام کو وہ واسطہ دیں گے تو دعا قبول ہو، وہ واسطہ دیں۔ تو کہتے ہیں مولا علی کا واسطہ جناب زینب ہے، جب مولا علی سے مانگے نا تو کہ مولا آپ کو آپ کی بیٹی کا واسطہ۔ آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن روک کے جملہ پیش کر دوں، جانتے مولا حسن کا واسطہ جناب سیدہ مولا حسن سے اپنی ماں کا واسطہ برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے وہ مصائب خود دیکھے ہیں جو کسی نے نہیں دیکھے۔ اجر و کرنا مولا امیر علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پہ بھی، میری بہنیں بھی کھڑی ہیں۔ بس بھائی میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میری مائیں بہنیں بیٹیاں، زحمتیں ہوئی ہوں کہ میں دیر سے آیا، مجھے معاف کیجیے گا، لیکن آپ پھر بھی اپنے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے نا، جو زیادہ پیاسے ہیں وہ پانی پی لیں گے نا، آپ میں سے کوئی زیادہ پیاسا تو نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر آپ مردوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی چھوٹی بچی آئی ہو اور وہ بہت زیادہ پیاسی ہو اور خدا نہ کرے گرمی سے بے ہوش ہو جائے تو آپ یہی پوچھیں گے نا پانی پلا دیا تھا؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے ساتھ چلیے گا۔ مولا امیر علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت تھی۔ مولا جب مدینے سے کوفے آ گئے، دارالخلافہ منتقل کیا تو فوراً فرمایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے، میرے لال میری بیٹیوں کو مدینے سے لے آئیے، مجھے بیٹیاں بہت یاد آ رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا علیک باللیل، بیٹا رات میں سفر کیجیے گا، میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں دن میں سفر کریں۔ آپ جانتے ہیں نا مولا حسن علیہ السلام اماریوں کے ساتھ لا رہے تھے، پردے کا اہتمام تھا، پھر بھی رات میں سفر کیجیے گا۔
اب ایک مرتبہ مولا نے کوفے کے باہر قافلے کو روکا، لے کے آئے، مولا حسن روک دیا. جب کوفے میں داخل ہوئے دیکھا مولا علی خطبہ دے رہے ہیں. مولا نے خطبہ روکا، مولا حسن کو دیکھا، فوراً کہا علیک باللیل، بیٹا قافلہ رات میں کوفے میں آئے گا. اور ایک مرتبہ کہا اے کوفے والو، آج تمہارے نبی کی نواسیاں آئیں. آج رات کوئی کوفے والا اپنے گھر سے باہر نہ آئے. آج پردادار بیوی آ رہی ہیں، آج تمہارے مولا کی بیٹیاں آ رہی ہیں. بس بھائی میرے مولا نے اہتمام کیا، خود کوفے سے باہر آئے. اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، مولا نے ایک مرتبہ فرمایا بیٹا حسن، زینب کی اونٹنی کی مہار میرے ہاتھ میں دے. مولا نے اونٹنی کی مہار ہاتھ میں لی، جناب زینب کی اونٹنی کو لے کے خود چلے. بھئی یہی وہ دن ہے نا جب بیوی کوفے میں تھی. جب پہلی مرتبہ آئی ہیں میں وہ پیش کر رہا ہوں. میرے مولا نے اونٹنی کی مہار کو پکڑا، جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے میرے مولا نے آواز دی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے نا. بی بی نے پردہ ہٹایا. جی بابا جان فرمائیے. کہ بیٹی یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے چوک کو دیکھا، پردہ گرا دیا. ابھی بھی رونے میں کوئی بخل نہ کرے. بی بی نے چوک دیکھا، پردہ گرا دیا. مولا کچھ آگے بڑھے. ایک مرتبہ مولا نے پھر آواز دی میری بیٹی زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹائیے گا. بی بی نے پھر پردہ ہٹایا. جی بابا جان. کہ بیٹی دیکھ لیجئے یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. بی بی نے گلی کو دیکھا، پردہ گرا دیا. مولا کچھ دیر چلتے رہے، پھر آواز دی بیٹی ذرا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے عماری کا پردہ ہٹایا. اب مولا نے فرمایا بیٹی زینب یہ کوفے کا بازار. اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا. بی بی اونچی اونچی رونے لگی. کہا بابا یہ کوفے کے چوک، یہ گلیاں، یہ بازار آپ عباس کو بتائیے، محمد حنفیہ کو بتائیے. بابا میں بازار میں نہیں آؤں. میرے مولا کے آنسو بہنے لگے. کہا بیٹی کل آپ کو اسی بازار میں قیدی بنا کے لایا، لوگ نعرے لگائیں گے باغیوں کی بہنیں آ گئیں. حضرت اللہ جب مولا عباس علیہ السلام جناب سید الشہداء سے اجازت لینے آئے نا پانی لانے کی، تو مولا حسین علیہ السلام نے کہا عباس پانی لانے کی اجازت ہے، لیکن عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے ودا کر لی. جناب عباس نے کاندھے پہ مشیزہ رکھا، ہاتھ میں علم لیا، اس خیمے کے باہر کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب تھی، اور بلند آواز سے فرمایا بی بی الوداع. بی بی عباس جا رہا. جناب زینب نے فوراً خیمے کا پردہ ہٹایا. کہا عباس ذرا خیمے میں آ جائے. بی بی 22 سال بڑی ہے مولا عباس سے. بی بی نے دونوں باہیں مولا عباس کے گلے میں ڈالی اور باہیں ڈال کے رو کے جملہ فرمایا عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا، بابا نے فرمایا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لایا تھا. عباس مجھے پورا یقین تھا ایسا ہوگا، کیونکہ بابا نے فرمایا ہے قیدی بنائی جاؤں. لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے، میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائے گا. 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے. بس یہ بی بی کا کہنا تھا عباس وہ وقت بڑا قریب ہے جب میں قیدی بنائی جاؤں گی. مولا عباس بڑے غیور ہیں. مولا کے آنسو بہنے لگے، فوراً خیمے سے باہر آ گئے. میں نے تمام کر دیا. جب بیویاں 13 محرم کو کوفے کے دروازے پہ پہنچی، کوفے والے شہر سے باہر آ گئے. ہاتھوں میں پتھر تھے، باغیوں کے نعرے تھے، علی کی بیٹیاں تھیں، اور سب کہہ رہے تھے باغیوں کی بہنیں آئیں. سب پتھر مار رہے تھے. پھر جب دیکھیے گا میرے ہاتھ میں یہ رومال ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کے چہرے کی طرف پھینکوں تو آپ کا ہاتھ فوراً چہرے کے سامنے آ جاتا. جانتے ہیں کیوں؟ چہرہ نازک ہوتا، اور اگر کسی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں اور چہرے پہ پتھر آ رہے ہوں، ساری بیویاں دیکھ رہی ہیں پتھر آ رہے ہیں، سب باغیوں کے نعرے لگا رہے ہیں. اچانک آواز آئی السلام علیکم
القدس میں تھوپی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھے. سب بیویوں نے دیکھا ایک سر لٹکا ہوا تھا. سر کو دیکھ کے ساری بیویاں گزر گئے. ایک بی بی رک گئے. نام رقیہ بتایا جاتا. بی بی رقیہ نے رک کے پوچھا مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے دو یتیم بچے کہاں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. دو دعا کے جملے ہیں, آپ سب کی طرف سے دعا کے دو جملے ہیں. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے. پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی, مولا حسین نے فوراً فرمایا عباس یہیں خیمے نصب کر دو. جب خیمے نصب کی قدرہ میری بہن زینب کو بلا دو. جب بی بی زینب آئے نا تو مولا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے کہا بھیا کیا بات ہے. کہا زینب ذرا رقیہ کو بلاؤ, کوفے سے بری خبر آئی. جناب زینب سمجھ گئے, فوراً کہا رقیہ بھائی نے بلایا. جناب رقیہ نے اپنی یتیمہ بیٹیوں کو ساتھ لیا. حمیدہ عاتقہ میرے ساتھ چلو ماموں نے بلایا. جیسے ہی جناب رقیہ جناب عاتقہ جناب حمیدہ کو آتا دیکھا, مولا حسین مسند سے کھڑے ہو آگے بڑھے. جناب حمیدہ اور عاتقہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچی تھی, بہت سمجھدار تھی. بی بی نے فوراً کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے. مولا نے فرمایا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا, ابھی مامو زندہ. بچی سمجھ گئی میں یتیم ہو گئی. مولا نے فوراً کہا زینب ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. جناب زینب نے صندوقچی لا کے دی. مولا نے اس میں سے دو چھوٹی چھوٹی بالیاں نکالی, جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنا. راوی کہتا ایک اور بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا, اسے نئی بالیاں پہنائی جاتی. بچی کا نام سکینہ تھا. جب شام غریبہ آئی بچی انتظار میں تھی کوئی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے, کوئی مجھے نئی بالیاں پہنائے. جب شمر آیا نا بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا, بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے بالیاں اتاری بی بی نے آوازی چچا عباس. پروردگارا اسیران کربلا کا واسطہ, ان بیویوں کی عظمتوں کا واسطہ, حاضرین کی تمام حاجات قبول فرما. صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ سے مبارکہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ شام کے روضوں کی حفاظت فرما. ایران و عراق کے روضوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو بھی میلی نظر سے ائمہ کے حرم کو دیکھے اسے غارت فرما. پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. مجھ سے بہت سے لوگوں نے مریضوں کے لیے کہا, بہت سی دعائیں کہیں, مجھے سب کے نام یاد نہیں ہیں. ایک آخری واسطہ دوں گا, اپنی اپنی حاجات طلب کر لیجیے گا. ایک سوال کروں, کبھی آپ نے دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ پروردگارہ شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ جنہیں بستر سے گرا دیا گیا, ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ